السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونکا، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر، خمر کہتے ہیں شراب کو، تو شراب جس کو الکحل کہتے ہیں، لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، والمیسری، میسر کہتے ہیں جوئے کو، جوا اور شراب کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ کل فیہ ما، کل فرما دیں ان کو، فیہ ما کہ اس میں اسمن یعنی گناہ ہے، کبیر بڑا گناہ ہے، یعنی اس میں گناہ تو بڑا ہے، وہ منافع اور منافع بھی ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، وہ اسمہما اور اس میں جو گناہ ہے، اکبر من نفعہما، من نفعہما یعنی جو اس میں گناہ ہے وہ نفع سے بڑا ہے، یعنی جو اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو، اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے جو اس شراب اور جوئے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ شراب اور جوئے کا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو فرما دیں کہ ان دونوں میں شراب جو ہے اس میں بڑا گناہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے، منافع ملتا ہے، اس منافع سے وہ شراب کا گناہ یا جوئے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا، پہلے یہی حکم آیا کہ اس میں بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں حکم آیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ کیونکہ کسی آدمی نے نماز پڑھ لی اور وہ شراب پی کے آیا تھا، تو نماز کے اندر اس نے کلمات غلط پڑھ لیے، تو جس کی وجہ سے حکم آیا کہ اب جب آپ نشے کی حالت میں ہوتے ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جایا کرو، وانتم سکارا، اور جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان بوجھ سکو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، یعنی اپنے کہنے کو سمجھ بوجھ جب تمہیں ہو جائے کہ جو تم کہہ رہے ہو اسے سمجھ لو، تب نماز پڑھو، لیکن جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کے بعد پھر سورہ مائدہ کی آیت آئی 90 نمبر، تو اس میں شراب کو مستقل طور پر حرام کر دیا گیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر، بے شک یہ جو شراب ہے، والمیسر، اور جوا ہے، والانصاب والازلام، اور یہ جو بت اور پانسے، یعنی کہ تیروں سے فال نکالنا اور اس طرح کا، یہ جو ہے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عملوں میں سے ہیں، فاجتنبوہ، ہو اب ان سے پرہیز کرو، ان سے جدا ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، اگر تم فلاح چاہتے ہو، تو اس کو چھوڑ دو، یہ ناپاک کام ہے۔ حکم آ گیا، اب شراب بھی حرام ہو گیا، جوا بھی حرام ہو گیا، بت پانسے جو فال نکالنے اور تیروں سے اور اس طرح، یہ سب کچھ حرام ہو گیا۔ تو گویا اب شراب، جوا اور یہ جو بت اور پانسے، یہ سب حرام ہو گیا۔ اب تیسری دفعہ یہ اللہ کا حکم قرآن پاک میں اس طرح سے شراب حرام ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو ہے نا اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور تیروں سے فال نکالنا، یہ سب ناپاک کام ہیں اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ اور کیونکہ آگے اسی آیت میں، اسی میں آگے 91 آیت جو ہے اس میں انما یرید الشیطان، بے شک جو شیطان ہے وہ تو ارادہ رکھتا ہے کس چیز کا، وہ چاہتا یہی ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ آپ کی آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر یعنی دشمنی پیدا ہو جائے، والبغضاء اور بغض پیدا ہو جائے، دشمنی بغض فی الخمر، شراب کی وجہ سے، والمیسر اور جوئے کی وجہ سے، جوئے اور شراب کی وجہ سے آپس میں دشمنی اور بغض جو ہے پیدا کر دے شیطان۔ وَيُصَدَّقُمْ، اور وہ تاکہ صدقم ان ذکر اللہ، تاکہ وہ روک دے آپ کو اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے نماز سے، اللہ کے ذکر سے آپ کو روک دے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے تو تم اس سے باز رہو۔ بس اللہ کا حکم آ گیا کہ تم ان سے باز رہو اور کیا کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانتے رہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا ان کا حکم مانتے رہو، وَاحْذَرُوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، اگر تم منہ موڑو گے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، تو سمجھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بات کا پہنچا دینا ہے، تو انہوں نے بات آپ تک پہنچا دی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا اب شراب، جوا، پانسے، بت، تیروں سے فال نکالنا اور اس طرح یہ سب حرام ہو گیا، اب آپ کو اس سے بچنا ہے۔ تو یہ حکم آ گیا۔ ترمذی شریف میں، ابو داود میں، ابن ماجہ میں، تینوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ لائے وہ تو تھوڑی بھی حرام ہے۔ پھر ابو داود میں حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکر اور مفتر یعنی اعضاء کو سست کرنے والی جو کوئی میڈیسن ہو، دوائی ہو یا کچھ، اس سے بھی منع فرمایا، جیسے افیون ہوتی ہے یا اس طرح سے اوپیم کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ ڈپریسنٹ جتنے ہیں، یہ ساری جو ہیں جو کہ بندے کے جسم میں سستی پیدا کرتے ہیں، اعضاء کو سست کرتے ہیں، جیسے شراب بھی اعضاء کو سستی کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کو سست کرنے والی ہر دوا یا ہر ایسی چیز سے منع فرما دیا کہ وہ حرام ہے۔ پھر بخاری اور مسلم، ابو داود، ترمذی اور نسائی، ان چار کتابوں میں ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ والی چیز وہ خمر میں ہے، یعنی خمر سے مراد شراب کے کھاتے میں آتی ہے۔ گویا ہر نشہ والی چیز ایسے ہے جیسے بندہ شراب پی رہا ہے، الکوہل لے رہا ہے، اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ اور جو شخص دنیا میں شراب پیے اور اس پر ہمیشہ یعنی ہمیشہ شراب پیتا رہے اور شراب پیتے ہوئے ہی مر جائے اور توبہ نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو نہ شراب پلائے گا بلکہ سزاوار ہوگا۔ تو اسی طرح سے صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نشہ والی چیز حرام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو شخص نشہ پیے گا اللہ تعالیٰ اسے روغۃ الخبال سے پلائے گا۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روغۃ الخبال کیا چیز ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا پسینہ ہے جو اس کو پلایا جائے گا۔ صحیح مسلم میں ہے
کہ طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے متعلق سوال کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم تو اسے دوائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوا نہیں ہے بلکہ یہ شراب خود ہی ایک بیماری ہے، تو اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ تو گویا یہ بیماری فرمایا گیا۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے، اور اسی حدیث کو نسائی اور ابن ماجہ میں بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت کیا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شراب پیے گا اس کی 40 روز کی نماز قبول نہ ہوگی، پھر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر دوبارہ پیے تو 40 روز تک پھر اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر توبہ کر لے تو قبول اس کی توبہ پھر ہو جائے گی، پھر اگر پیے تو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس کے بعد توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، پھر اگر چوتھی مرتبہ پیے تو 40 روز تک نماز قبول نہیں ہوگی، اگر اب توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کو نہر خبال سے پلائے گا۔ یہ بہت پیپ والی چیز ہے، گندی چیز پلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو۔ پھر ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، تو حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سرد ملک کے رہنے والے ہیں، سخت کام کرتے ہیں، اور ہم گیہوں کی شراب بناتے ہیں، یعنی گندم کی، جس کی وجہ سے ہمیں کام کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے، سردی کا اثر نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا اس میں کیا نشہ ہوتا ہے؟ تو عرض کی ہاں اس میں ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے پرہیز کرو۔ میں نے عرض کی لوگ اسے نہیں چھوڑیں گے، فرمایا اگر اس کو نہ چھوڑیں تو ان کے ساتھ جہاد کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا اور جوا کھیلنے والا، احسان جتانے والا اور شراب کا ہمیشہ پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسند احمد میں امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا اس کو اتنی ہی میں پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا تو اسے میں حوض قدس سے پلاؤں گا۔ امام احمد نے بھی اس حدیث کو بیان کیا، نسائی شریف میں بھی موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ پہلا شخص جو شراب ہمیشہ پیتا رہتا ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور تیسرا دیوس۔ دیوس وہ ہوتا ہے جو بے غیرت ہوتا ہے، یعنی بے حیائی کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور منع نہیں کرتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں ایک حدیث روایت کی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ پہلا، شراب کو ہمیشہ پینے والا، نمبر 2 جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی رشتے توڑتا ہے، اور تیسرا جادو کرنے والا۔ پھر مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، اور ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک ہی طرح کی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب کو ہمیشہ پینے والا مرے گا ایسے جیسے وہ بت پرست مرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ
ایسے ملے گا جیسے بت پرست ہوتا ہے۔ تو بت پرست کی طرح، بت کی پوجا کرنے والا جیسے ہوتا ہے، تو شراب کی حالت یہی ہوگی، مرے گا تو اس کے بعد اللہ سے جب ملے گا تو ایسے ملے گا جیسے بت پرست ہوتا ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا۔ ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت فرمائی ہے۔ پہلا، شراب کو بنانے والے پر لعنت ہے۔ دوسرا، شراب کو بنوانے والے پر لعنت ہے۔ تیسرا، اس کے پینے والے پر لعنت ہے۔ چوتھا، اس کو پلانے والے پر لعنت ہے۔ جو اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جس کے پاس اٹھا کر لے جائی گئی شراب اس پر بھی لعنت ہے، اور جو بیچنے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو اس کے دام کھانے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو خریدنے والا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جس کے لیے وہ خرید کے جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تو 10 بندوں پر لعنت ہے شراب کی۔ یہ حدیث کی 2 کتابوں میں آیا ہے، ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوئی حدیث ہے۔ تو یہ 10 بندوں پر لعنت ہے، جو شراب بنانے والا، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، اور جس کے پاس اٹھا کر لائی جاتی ہے وہ، اور پلانے والا، اور بیچنے والا، اور اس کے دام کمانے والا، کھانے والا، اور خریدنے والا، اور جس کے لیے خریدی جاتی ہے وہ۔ تو یہ 10 بندوں پر لعنت ہے۔ طبرانی میں بھی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ شراب نہ پیے، اور جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب شراب کی محفلیں ہی اٹینڈ نہ کرے، جس جگہ شراب پی جا رہی ہے وہاں جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث روایت ہے جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب سے بچو کہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی مجھے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، اگرچہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور یا مجھے جلا دیا جائے، اور نماز جو فرض ہے اس کو میں ترک نہ کروں، اور جو شخص اسے قصدن چھوڑ دے، یعنی وہ پھر اللہ، جو شخص اسے قصدن چھوڑے تو اس سے ذمہ بری ہے، یعنی تو اس سے بری ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کی حالت ہی خراب ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی شراب جو ہے تمام برائیوں کی ماں ہے۔ ایک یہاں پر ایک واقعہ ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے، جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ایک شخص تھا، وہ عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا، لوگوں سے الگ رہتا تھا۔ ایک دفعہ ایک عورت اس پر عاشق ہو گئی۔ اس نے اس کے پاس ایک خادمہ کو بھیجا کہ گواہی کے لیے اسے بلا کر لاؤ۔ جب وہ مکان کے دروازوں میں داخل ہوتا گیا، اب جو اس نے کہا گواہی کے لیے، تو وہ گواہی کے لیے وہ جا رہا ہے۔ اب وہ مکان میں جوں جوں دروازے میں داخل ہوتا گیا تو وہ خادمہ دروازہ بند کرتی گئی۔ جب اندر کے مکان میں پہنچا، دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے۔ اب دروازے سارے بند کر دیے گئے تھے، اور اب خوبصورت عورت بیٹھی ہے، اس کے پاس ایک لڑکا ہے اور ایک برتن میں شراب رکھا ہوا ہے۔ اس عورت نے کہا، میں تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تو اس لڑکے کو قتل کر، یا مجھ سے زنا کر، یا پھر شراب کا پیالہ پی لے، ان تینوں میں سے ایک کام کر۔ تو ان باتوں سے اگر تو انکار کرے گا تو میں شور مچاؤں گی اور تجھے رسوا کر دوں گی۔
جب اس نے دیکھا کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، اب مجھے ان تینوں میں سے کوئی کام کرنا پڑے گا، تو اس نے کہا کہ زنا کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اس نے سوچا قتل کرنا بھی گناہ ہے، لڑکے کو بھی قتل نہیں کر سکتا، تو یہ جو ہے تو بہتر ہے میں شراب ہی پی لیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، وہ شراب کا پیالہ پی لیا۔ جب اس نے وہ شراب کا پیالہ پیا تو اس کے چسکا لگا، تو اس نے اور مانگا، تو اس نے اس کو اور شراب دیا، تو شراب پی کر اس نے زنا بھی کیا اور لڑکے کو قتل بھی کر دیا۔ تو یہ ہے بات، یعنی شراب جو ہے اس لیے فرمایا گیا کہ شراب بندے کے اندر وہ اس کا ایمان نچوڑ لیتا ہے، تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان اور شراب کٹھے نہیں رہ سکتے، یعنی ایک سینے کے اندر ایمان اور شراب نہیں رہ سکتے، ایک کو رکھنا پڑے گا، ایک کو نکالنا پڑے گا۔ تو اس لیے شراب کو اگر آپ رکھیں گے تو ایمان کو رخصت کرنا پڑے گا، تو اس لیے اس میں ایمان چلا جاتا ہے۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، اور ان کے سروں پر باجے بجائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اور یہ زمین میں پھر دھسا دیے جائیں گے، اور ان میں سے کچھ لوگ بندر اور سور بنا دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے اور ابو داود میں بھی ہے، ان دو حدیثوں کی کتابوں میں ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شراب پیے اسے کوڑے مارو، اگر چوتھی مرتبہ پھر پیے تو اس کو قتل کر ڈالو۔ اور یہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ جو 4 بار شراب پی چکا تھا لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اس کو کوڑے مارے گئے۔ تو گویا یہ اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا، پھر اسی حدیث کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منسوخ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے کو جو 4 بار شراب پی چکا تھا، تو پھر اس کو کوڑے مارے گئے۔ گویا 4 بار جو شراب پی لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو قتل نہیں کرنا بلکہ کوڑے مارنے کی سزا ہے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے متعلق شاخوں اور جوتیوں سے مارنے کا حکم دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے میں اگر کوئی شرابی لایا جاتا تو ہم ہاتھوں، جوتوں اور چادروں سے اسے مارتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کوڑے کا حکم دیا۔ پھر جب لوگوں میں سرکشی ہو گئی، یعنی لوگ زیادہ کوئی شراب پینے لگ گئے یا ایسے سلسلہ ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے کا حکم فرما دیا۔ تو گویا شراب کی حد جو مقرر کی گئی اس کی سزا کی وہ 80 کوڑے ہے جو اب تک شریعت میں قائم ہے۔ اگر کوئی بندہ شراب پی لیتا ہے تو اس کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ اگر وہ ثبوت ہو جاتا ہے کہ اس نے مسلمان ہے اور شراب پیا ہے تب یہ، اگر وہ اسلامی حکومت ہے اور قاضی صاحب موجود ہیں فیصلہ کریں گے تو اس پر حد قائم ہو جائے گی۔ اگر اسلامی حکومت نہیں ہے، اس کو چاہیے توبہ کرے، استغفار کرے، تو وہ یہ حد پھر اس پر قائم ہوگی، لیکن قیامت کے وقت اللہ کے حضور ہوگی۔ پھر وہاں پر یہ اگر یہاں پر سزا نہ ملی تو وہاں پر اس کو اللہ کے حضور قیامت کے وقت وہاں ملے گی۔ تو اس لیے شریعت میں جو سزائیں ہیں وہ اسی لیے ہیں کہ اگر سزا ادھر مل گئی تو وہاں نہیں ملے گی، اگر یہاں نہ ملی تو پھر وہاں ملے گی۔ امام مالک جو ہے انہوں نے سور بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حد خمر یعنی کہ شراب کے بارے میں جو حد لگائی، اس کے بارے میں انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مشورہ دیا کہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ 80 کوڑے شراب پینے والے کو مارے جائیں۔ تو جب وہ شراب پیے گا تو نشہ ہوگا، تو نشہ کی حالت میں وہ بیہودہ بکے گا اور افطرا کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مسلم سمجھا، ان کی رائے کو ترجیح دی اور پھر فیصلہ فرما دیا کہ اب شراب جو پیے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو لہذا شراب کی سزا اب شریعت میں 80 کوڑے مقرر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شراب سے بچائے اور اس کے جہاں پی جاتی ہے وہاں سے بھی بچائے اور اس کے دسترخوان سے بھی، اور اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے پیاروں میں داخل فرمائے، آمین۔